آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں سے پہلے آخر کیا تھا۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ انسان سے پہلے زمین پر کیسی خوفناک مخلوق آباد تھی، اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر فرشتوں کو تعجب کیوں ہوا تھا۔ اور ہاں، ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان، ابلیس اور آدم کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کی جو ویڈیو ناظرین قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین یہ بات واضح کر دوں کہ جب ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا۔ گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کے 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ جب ناظرین یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا۔ اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ناظرین اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ کریم نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ کریم نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، جبکہ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کی بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور ناظرین فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ شیطان جو تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی، اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں، کیونکہ شیطان جنات کا سردار ہے۔ شیطان کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی ناظرین جان لیجئے کہ دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی، یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی، تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے
اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کی پیدائش کرنے میں جو جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتھنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک با یک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ لہذا اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ وجود آدم علیہ السلام کے چراغ میں روحانیت کا روغن ڈال کر اسرار الہی کی قندیل روشن فرمانا چاہتا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو خلاصہ موجودات بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، مگر آج کا سجدہ جداگانہ نوعیت کا تھا، گویا کہ تھا تو یہ بھی حکم الہی کے سامنے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور الہی تجلی گاہ کے طور پر جلوہ گر تھے۔ ان کے سامنے کیے جانے والا سجدہ بھی در حقیقت رب ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ اس کا حکم جو تھا، مگر
अब ये सजदा बवास्ता आदम अलैहिस्सलाम था। ये एक ऐसा सजदा था जिसने करोड़ों के सजदे मकबूल बना दिए और इब्लीस के करोड़ों सजदे मरदूद करा दिए। लिहाजा हुक्म खुदाबंदी मिलते ही तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंसानों में भी नाफरमानी और जुल्म का मादा है, लेकिन याद रहे कि वो जिन्नात के मुकाबले में कम है। यूं समझना चाहिए कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो फरिश्तों और जिन्नात के बीच की मोतदल मखलूक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और फरिश्तों के कलाम के बारे में कुरान करीम में इरशाद है कि ऐ पैगंबर, इस वक्त का तसव्वुर करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो वो कहने लगे, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फसाद मचाएगा और एक दूसरे का खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्दो सना के साथ तस्बीह और तकदीस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के अस्मा, नाम और सिफात खास समझा दिए और सिखा दिए। फिर इन अशिया को फरिश्तों के रूबरू पेश करके उनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इन अशिया के नाम बता दो। फरिश्ते कहने लगे, नुक्स से पाक तो तेरी ही जात है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, और हर चीज को जानने वाला और इसकी हिकमत समझने वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, इन फरिश्तों को इन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को इन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुम्हें यह ना कहा था कि मैं ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूं और इन बातों को भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और उनको भी जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने उसे सजदा किया। इब्लीस ने इस हुक्म इलाही को तस्लीम न किया और घुमंड में आ गया और काफिरों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में आबाद हो जाओ और जहां से चाहो इसके फल जी भर के खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के पास ना फटकना, वरना तुम दोनों जालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान इस दरख्त की तरगीब देकर आदम और हवा दोनों को वरगला दिया और जिस हालत में वो थे उन्हें वहां से निकलवा कर ही दम लिया। तब हमने कहा, तुम सब यहां से निकल जाओ क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और अब तुम्हें एक मुअय्यना वक्त तक जमीन में रहना और गुजर बसर करना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कलिमात अर्ज किए कि हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमारी मगफिरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो जरूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। और इसके साथ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी खता हुई तो अरसा दराज तक हैरान और परेशान रहने के बाद उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि अभी तो मैंने उसे पैदा भी नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह पाक, जब तूने मुझे पैदा करके मेरे अंदर रूह डाली और मैंने अपने सर को उठाया तो मैंने अर्श के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, तो मैंने जान लिया कि तूने अपने नाम के साथ उसका नाम मिलाया है जो तुझे तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तूने सच कहा, बेशक वो तमाम मखलूक में मेरी बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब है। तुम उसके वसीले से मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुम्हें पैदा ना करता। और फिर एक शफीक उस्ताद की मानिद बड़ी मोहब्बत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को समझाया कि तुम्हारा घर फिलहाल यही है, यही तुम्हारा आर्जी कयाम है, मुझे याद रखना, और जब जब मेरी जानिब से मेरे रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी इत्तबा करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मलाल, तुम वापस अपने असली घर और मुकाम यानी जन्नत को हासिल कर लोगे। इस किस्से पर नाजरीन अगर गौर करें तो बहुत सी उलझनें सुलझती चली जाती हैं। ये हजरत इंसान जो इस बात पर कादिर है कि अल्लाह ताला की जमीन पर किश्त खून का बाजार गर्म कर दे, भूख और बीमारी के सौदे करे, हैवानियत पर आए तो इस हद तक कि अपनी बेटी को बाजार में बेच आए, इस इंसान से दुनिया में खिलाफत का काम किस तरह लिया जाएगा? अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो फरिश्तों की झिझक बिला वजह मालूम नहीं होती, मगर अल्लाह की हिकमत दो चीजों से आया होती है। पहली हिकमत इस सजदे में पोशीदा है जो फरिश्तों से करवाया गया।
ایک طرف تو اس خاکی پتلے کے اندر چھپی نورانی روح کی تقدس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس کے اندر شر کی پیروی کرنے اور فساد کی قوت ہے، وہیں اس انسان میں لامتناہی محبت، رحمت اور ایثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ فرشتے اور ان سے جڑی ہدایت اور پاک اعمال کرنے کی قوتیں، اور اسی طرح ابلیس سے جڑی شیطانی اعمال کرنے کی قوتیں دونوں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، اور اسے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں اور تم بیچ میں کھڑے ہو، اب ان دونوں میں سے جو راستہ چاہو اپنا لو، تمہارے اعمال تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ابلیس کے راستے پر چلے تو ملعون ہو جاؤ گے، اور میرے راستے پر چلے تو پھر اس سجدے کا حق ادا کر کے اشرف المخلوقات بن پاؤ گے۔ اور پھر اس بنی نوع انسان کو نام دینے کی طاقت دی گئی، یعنی علم عطا ہوا، وہ بھی ایک ایسا علم جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی تحقیق، تعلیم اور تجربہ نسل در نسل آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ہمارے جد امجد اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے، چونکہ بارگاہ رب میں یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ میں جنت میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا اور صرف ایک پھل کھانے سے جنت سے کیوں نکال دیا؟ یہ دراصل انسان کی تخلیق اور تکمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ پہلا از خود فیصلہ تھا جو انسان نے کیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یہ خاکی مخلوق تیار ہے کہ اپنے امتحان گاہ میں بھیج دی جائے، اور ایک مقررہ وقت تک اپنے علم الاسما کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذہنی، علمی اور عمرانی ارتقاء کرے، اور ساتھ ساتھ علم وحی کی متلاشی رہے۔ اور جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربانی سے ہدایت لے کر آئیں، یہ انسان ان کی تصدیق کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کرے۔ یوں انسان کو علم کا ہتھیار دے کر بھیجا، اور ساتھ ساتھ اس کی نجات سے جڑی 3 باتیں اس کے اندر سختی سے بٹھا دی گئیں۔ اول یہ کہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر اس کے دل میں لاشعوری طور پر اس کی محبت بھر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہی تمہارا اصل مقام ہے۔ اور پھر یہ جو نکالے جانے کے باعث تم اسفل سافلین ہو گئے ہو، تو وہ اپنے اعمال اور اٹھان سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرو، اور اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو۔ یہی تمہارا امتحان ہے۔ پھر شیطان کی وجہ سے اس مقام کا چھننا، اس کے اندر اس بات کو بٹھایا گیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے، جس کی چال سے مجھے ہر دم ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ یہ سفر یقیناً بہت لمبا اور مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی، مشکلات بھی آئیں گی، بشری کمزوری کے باعث گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں سارا غرور، تکبر ایک طرف رکھ کر صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔